نشہ نہیں نہ کرتے تو ہم عورت کے قابل بھی نہیں ہیں۔ 3 مہینے اچھی خوراک کھائیں تو لگتا ہے کہ ہم ٹھیک اچھا، ہو گئے، اچھی خوراک کے ساتھ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو عورت کے لیے بندہ نشہ کرتا ہے، ایک صرف عورت وقت کے لیے آتا ہے، کرتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب وہ عورت کے قابل بھی نہیں رہتا، نشہ کر کے بھی نہیں رہتا۔ نہیں، یہ تو غلط بات ہے، عورت کے قابل تو رہتا ہے، نشہ کرتا رہے تو رہتا ہے، نشہ چھوڑے گا تو 2 مہینے بعد اچھی خوراک، یخنی قیمہ ایسی کوئی طاقت والی چیز، کوئی دودھ کی ہو ساتھ غلط کاریوں کی کرنے کی وجہ سے نا سگریٹ میں دھوکے سے ان کو وائٹ پاؤڈر دیتے ہیں، جس کا یہ عادی ہو جاتے ہیں۔ اچھا، پہلے دھوکے سے ان کو پلایا جاتا ہے، اور ایک ہفتہ جب پلاتے ہیں نا تو وہ اس کو محسوس ہوتا ہے آج میں نے سگریٹ نہیں پیا، چلا نہیں جا رہا، وہ دوست کو ڈھونڈتا ہے، وہ اپنی غلط کاری کی وجہ سے اسے بچے کو ایسے کام پہ لگاتے ہیں، بعد میں گھر کا بیڈ بھیج دیتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، 42 ایچ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عمیر علی۔ ناظرین، میرے ساتھ سلمان بھائی موجود ہیں جن کی ایک ٹانگ کٹی ہوئی ہے اور یہ نشہ کرتے ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے اور لوگ اور نوجوان نسل جو ہے وہ نشے پہ کیوں لگ رہی ہے، اس کی ریزن کیا ہے، وہ ان سے بات کر کے ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم وعلیکم سلمان السلام، بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے آپ سے۔ کہ آپ کب سے نشہ کر رہے ہیں، کتنا عرصہ ہو گیا؟ یہ سر میں ایکچولی نشے سے تو بہت زیادہ مجھے نفرت تھی، اچھا، میں ڈسیبل پرسن ہوا نا جب سے، تو کیا وہ ہوا تھا؟ گولی ٹانگ لگ گئی تھی۔ گولی لگی تھی؟ ہاں کیسے؟ جی، دشمنی، اچھا، اس چکر میں میری ٹانگ جو ہے نا کٹ گئی، ڈسیبل ہو گیا، اس خود کتنا عرصہ ہو گیا آپ شارٹ کی؟ ہونے کی وجہ سے نا مجھے درد کے لیے کسی نے کہا تھوڑی بہت افیم کھا لیا کرو، افیم سے چلتا چلتا تو کہیں پہنچ گیا۔ ٹھیک ہے، مجھے یہ بتاؤ کہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے؟ 2012 کی۔ 2012 کی؟ تو آپ نے فیم کا نشہ کیا، فیم کے بعد کون سا نشہ کیا تھا؟ افیم سے سوسی گان انجیکشن سوسینو کوئی بھی نہیں چھوڑا ابھی۔ سب سے ہیوی قسم کا جو نشہ ہے وہ کون سا ہے جس سے انسان بچ نہیں سکتا، مطلب وہ کرنے کے بعد انسان کی جو ہے وہ موت ہو جاتی ہے، یا کہ اس کے بعد اگر وہ چھوڑتا ہے تو وہ مر جاتا ہے؟ نشہ تو سارا نشہ ہی ہے تقریباً، لیکن سب سے زیادہ خطرناک مارفن کا ہے۔ مارفین کا؟ جی، سادہ الفاظ میں کیا کہتے ہیں؟ یہ جو وائٹ ادھر پاؤڈر میں، کسے کہتے ہاں ہیں؟ جی، اس میں بھی مارفن ہوتی مجھے ہے۔ یہ بتاؤ کہ بہت سارے لوگ ہم لوگوں نے دیکھے ہیں اچھے خاصے، ان کے پاس جائیدادیں بھی ہیں، پیسہ بھی ہے، نشے پہ لگ جاتے ہیں۔ جی، نشے پہ کیا لگی وجہ ہے؟ وہ لوگ رہے ہیں جنہوں کے چوکوں میں نام ہے، جنہوں کے نام والدین کے نام اچھے گھرانے کے لوگ زیادہ ادھر آ رہے ہیں، پڑھے لکھے شعور والے لوگ بھی آ رہے ہیں، کیا وجہ ہے جن نشہ؟ پریشانیوں کی وجہ سے وہ جو ایکچولی آتے ہیں تو وہ دوستوں میں بیٹھنے میں سے سگریٹ سے شروع ہوتے ہیں، تو چلتے چلتے کہیں پہنچ جاتے ہیں، شوق سے لگتے ہیں، پھر کچھ لوگ جو ہے نا وہ تماش بینی کے چکر میں آتے ہیں، اچھا، غلط کاریوں کی وجہ سے نشہ جو اس پہ جب انسان نشہ کر لیتا ہے تو کیا اثر انداز ہوتی ہے اس کی صحت کے اوپر جو غلط کاری کرتے ہیں لوگ؟ نشہ کر لیتا ہے، مجھے اس وقت آدمی اتنا نظر آ رہا ہے، مجھے لگتا ہے میں اس کی اسے چیر کے اس کے اندر سے گزر جاؤں گا، جب نہیں کرتا تو میں اتنا سا ہو جاتا ہوں۔ یعنی کہ نشہ کرنے سے پاور آ جاتی ہے بندے کے، پاور صحت جو ہے تندرست ہو جاتا ہے بندہ۔ ہاں جی، ایک اور جن آ جاتا ہے انسان میں، جس کے بغیر وہ چل نہیں سکتا۔ اگر ہم اچھی چھوڑے نشہ چھوڑ کے ہم نشہ نہیں نہ کرتے تو ہم عورت کے قابل بھی نہیں ہیں۔ 3 مہینے اچھی خوراک کھائیں تو لگتا ہے کہ ہم ٹھیک اچھا، ہو گئے، اچھی خوراک کے ساتھ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو عورت کے لیے بندہ نشہ کرتا ہے، عورت کے قابل ایک تو رہتا ہے، نشہ کرتا رہے تو رہتا ہے، نشہ چھوڑے گا تو 2 مہینے بعد اچھی خوراک، یخنی قیمہ ایسی کوئی طاقت والی چیز، کوئی دودھ کی ہو، اس طرح کی چیزیں کھاؤ تو پھر ہمیں اس کے اکثر علاوہ کون سی وجہ ہے؟ مطلب ایک پریشانی ہوگی، تماش بھی نہیں ہوگی، اور اس کے علاوہ نشے پہ کیوں؟ اس کے علاوہ کچھ گاؤں کے نشے پہ ایسے لوگ لگتے ہیں، کسی غریب کا بچہ نشہ کر تھوڑا سا اکڑ کر چل رہا ہے تو کسی چودھری کو اس کے 20,000 دے کے اس کے پیچھے لڑکے لگا دیتے، اس کو فیم پہ لگاؤ، اس کو پاؤڈر پہ لگاؤ۔ کچھ بچے لگ رہے ہیں چھوٹی عمر کے، آپ نے دیکھا ہوگا، بہت اتنے بچے بھی ادھر آتے، ابھی ایک نکل گیا، کینڈی اس کا نام۔ یہ تو نشہ کرتے ہیں اس کے قبرستان؟ ساتھ غلط کاریوں کی کرنے کی وجہ سے نا سگریٹ میں دھوکے سے ان کو وائٹ پاؤڈر دیتے ہیں، جس کا یہ عادی ہو جاتے ہیں۔ اچھا، پہلے دھوکے سے ان کو پلایا جاتا ہے، اور ایک ہفتہ جب پلاتے ہیں نا تو وہ اس کو محسوس ہوتا ہے آج میں نے سگریٹ نہیں پیا، چلا نہیں جا رہا، وہ دوست کو ڈھونڈتا ہے، وہ اپنی غلط کاری کی وجہ سے اسے بچے کو ایسے کام پہ لگاتے ہیں، بعد میں گھر کا بیڈ بھیج دیتا ہے، گھر کا سارا سامان بھیج دیتا ہے۔ کچھ لوگ جان بوجھ کر بچوں کو خراب کر رہے ہیں، اپنے استعمال کے لیے نشے پہ لگا رہے ہیں۔ اچھا، تو پہلی دفعہ اگر سگریٹ کے اندر کوئی بندہ اس طرح سے دھوکے سے اس کو پاؤڈر ملا کے سگریٹ پہ لا دیتا ہے تو کیا
जो सिगरेट पीने वाला बंदा है उसको महसूस नहीं होता कि इसके अंदर कोई चीज़ है। उसे मज़ा आता है, वो सुबह फिर उधर ही बैठा होता है, चाय फिर पीना है। अगर वो तौबा कर ले तो पहले दिन बहुत है उसके लिए। उसे इस स्टाइल से पिलाया जाता है कि वो उस पे आदि लगाना है ना किसी को, अपने-अपने फ़नकार कोई माहिर है। आप मीडिया वालों हो ना, आपने वो टॉपिक पकड़ा जैसे भी है, आपने जो जो जिस बात पे आप आर्ग्यू कर सकते हो, जैसे आप क्वेश्चन कर सकते हो, हमें नहीं आना। इस तरह जिससे नशे पे जिसने लगाना होता है, उसका अपना फ़न है, वो लगा के छोड़ यानी कि कोई ऐसा तरीक़ेकार होता है जिससे बंदा वो नशे पे लग जाता है? आदी हो जाता है। मुझे ये बताएँ कि एक बंदे को अगर नशे पे लगाना हो, तो उसको कितना अरसा लगता है? कितने दिन में वो बंदा आदी हो जाता है नशे पे? एक लगने हफ़ पे मजबूर हो जाता है? 1 हफ़्ता बहुत उसे उसे किसी किस्म का भी नशा दिया जाए, तो एडिक्ट हो जाता है वो। 1 हफ्ते में? हाँ जी। उसके बाद यानी छोड़ नहीं सकता? छोड़ सकता है जब तक उसमें व्हाइट सेल हैं, कोई तो मुदाफ़त है। वो इस बीमारियों का नशे का मुकाबला कर सकता है। जब भी सजदे पड़ जाए ठीक है, छोड़ सकता है। ये तो बात नहीं है, लेकिन कोशिश नहीं करता। कोशिश जानबूझ के नहीं इनको करता। मुआशरे में वो इज़्ज़त नहीं मिल रही। नशा छोड़ने के बाद भी वो इज़्ज़त नहीं मिलती। अगर उनको अच्छी इज़्ज़त मिल जाए ना नशा छोड़ने के बाद, तो वह शायद वो छोड़ दें। मैं एक दफ़ा ना इलाज करवाने के लिए एक डॉक्टर के पास गया, वो पागलों का और मनशियात का डॉक्टर था। अच्छा, उसने ना दवाई के साथ मेरे वालिदैन को बड़ी अच्छी तरह समझाया कि इसको अब वैसे नहीं बुलाना, इसको इज़्ज़त देनी। रिस्पेक्ट देनी है। हाँ, दवाई के साथ इज़्ज़त दोगे तो इसका इलाज है, अदरवाइज़ नहीं। अगर ये नशा छोड़ के भी लोग इसको कहेंगे नहीं यार ये तो वही करता है। नशा ही है। हाँ, तो वो डिसार्ड हो जाता है कि कहना तो मुझे सब ने ऐसे ही है। मैं करूँ ना करूँ इनको क्या है? वो फिर अपने आप को खुश रखता है, ज़माने को नहीं देखता। आप नशे पे लगे, नशे से पहले जो ज़िंदगी थी वो कैसी थी और आज की ज़िंदगी कैसी है? नशे से पहले ज़िंदगी थी वो जीना ही वही था, ये तो हम जी रहे हैं, दिन दिन पूरे कर रहे हैं। नशा तो होता है सब 6 महीने तक, उसके बाद ये दवाई बन जाती है। नए आदमी के लिए नशा होता है। ज़िंदगी हमारी की सबसे हमारी तो ये चलने के लिए एक मेडिसिन है, जिसके अदरवाइज़ हम चारपाई पे हैं। ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख़्वाहिश क्या है? यानी कि जब इंसान नशे पे लग जाता है तो उसकी ख़्वाहिशात क्या रहती तो हैं? यही है कि नशा छूट जाए, हम इस ज़लालत से निकलें, ये कोई काम तो नहीं है ना। यानी कि आप लोगों की सोच होती है नशा छूट जाए। हाँ, हम जिस तरह तंग एक बीमार बंदा हम मेडिसिन के बगैर करके ज़िंदा खुश नहीं रह नहीं है, खुश नहीं हम इस ये नशा करके भी हम खुश नहीं है, कोई भी नहीं है इनमें से जो भी कहे। ये जो लोग इतने इधर बैठे हुए सब तकरीबन इनमें से आप देख लें 100 में से 70% लोग जो है ना अच्छे घराने के। अच्छा, क्या वजह बन नशा जाती है कि मतलब अच्छे घराने चले कमज़ोर घर का बंदा नशा कर ही नहीं सकता, 2 ढाई हज़ार रुपया खर्चा डेली, डेली का? डेली का हर किसी का, चाहे वो कुछ भी करे। नशा पूरा करने के लिए जो उसे करना पड़ता है गलत काम वो करता है। करता है वो पैसा पूरा करता है, अपना पैदा करता है, अपने सामने रख के बैठता है शाम को अपना नशा। इस मुआशरे के अंदर अगर नशे को ख़त्म करना हो, किस तरह से किया जा सकता है? सबसे पहले जो इस माशरे के जहाँ इस ये क्वेश्चन अब सबसे अच्छा किया आपने। इस मुआशरे में अगर नशा ख़त्म करना है तो पहले थाने ठीक करो आप। जिनकी मंथलियाँ लगी हुई, जिनको पता है कहाँ से मिलते हैं, वो दुकानें बंद करवाएँ। यानी कि पुलिस वाले बराबर के हिस्सेदार हैं इस मामले में। बिल्कुल। पुलिस के बगैर चलता ही कुछ नहीं। इधर मैं ले आता हूँ, मैं इधर अपना तराजू लेके बैठ जाता हूँ, कहना किसी से मुझे पूछ जाए। हुँ। अगर मैं महीना या मंथली या इनको हफ्ता देता हूँ ना, तो ये मेरी दुकान चलेगी इधर, ये इधर इनको चाहे तो मैं अपनी सिक्योरिटी के लिए रख लूँ, पुलिस को। अच्छा, हाँ, कि मेरे अलावा कोई और ना बेचे, इधर खड़े रहो। इनको अगर आप पैसे देंगे तो ये आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। जी, जी, अभी आप कहते हो तो चौधरी सादिक साहब को इधर खड़ा कर देते हैं कि वो इधर को मेरे अलावा ना बेचे, हुँ। किसी को क्या कहना है। इस जी, मुआशरे के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मुआशरे के लिए यही कि अपने बच्चों को अपने माहौल में रखें, वालिदैन से अच्छा कोई दोस्त नहीं है। अगर अपने आप कॉलोनी, गली से बाहर कोई दोस्त बुरा बनाते हो तो कोई ना कोई उसका बैड म इमेज बन निकलेगा जाता जब है। बन जाता है वो उसकी कुर्सी चली जाती है, उसकी तलीम चली जाती है, वो वालिदैन से दूर होता है ना जब बच्चा, तो वो उसकी वो ना बात नहीं रहती। वो अपनी सोसाइटी से अपनी इस कब्रिस्तान के अंदर हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं। इस कब्रिस्तान के अंदर लोग ह सुनने में ये भी आया है कि बहुत गलत काम भी होते हैं। क्या ये बात सच है? जी, ये कब्रिस्तान, ये दरगाहें पहले तो होती थी, यहाँ पे मानने वाले आते थे। हर दरगाह पे पहले मानने वाले आते थे, अकीदत वाले आते थे, लेकिन अब दरगाहों पे सिर्फ़ यही काम है। कितने लोग डेली इस कब्रिस्तान के अंदर बैठ के नशा करते हैं? कम से कम 100 डेढ़ 100 लोग होंगे 100 150 डेली। डेली। बेचने वाले भी है, वो बेच के जाते हैं। हाँ, सबको जहाँ से ही मिलता है। जी नाज़रीन आपने ये हमारे भाई हैं इनकी बात सुनी
اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اگر میں کسی بندے کو نشے پہ لگانا ہو تو بہت سارے طریقے ہوتے ہیں ان کے پاس، جن لوگوں نے نشے پہ لگانا ہوتا ادھر ہی ہے۔ کاریگر بیٹھے ہوئے ہیں جو بچہ اچھا کسی کا لگا ہے، جو کسی کے ساتھ وہ برا فیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ اسے ایک چائے پلا کے ہی اس کو نشے پہ لگا دیتے ہیں۔ برا ہی کرنا ہے نا، جب بچے کی چھوٹی عمر میں گردن نیچے ہو گئی، ساری زندگی اس نے کیا بولنا، پڑھنا کیا ہے، وہ اس کی چلی جاتی ہے، وہ بات نہیں رہ جاتی۔ آپ نے ان کی بات سنی، میری ان والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت اس طرح سے کریں تاکہ کل کو وہ کسی ایسی مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ دیکھنے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی اگر بندہ نشہ کرتا ہے، اس کی زندگی کو اگر ہم دیکھیں تو اس معاشرے کے اندر اس انسان کو وہ عزت نہیں دی جاتی، بلکہ اس کو اپنے اندر بٹھایا نہیں جاتا۔ بھی یہ بندہ نشہ کرتا ہے، کوئی چیز اٹھا کے لے جائے گا تو اس بے عزتی کی وجہ سے انسان تنگ آ کے اپنی زندگی تباہ کر لیتا ہے۔ اور یہ لوگ قبرستان کے اندر کبھی کسی جگہ پہ بیٹھ کے نشہ کرتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی پیسے مل جائیں، کسی بھی طریقے سے مل جائیں، اسے ہم نشہ خرید لیں۔ اور انہوں نے سب سے اچھی بات یہ کی ہے کہ پولیس جو ہے اگر یہ صحیح ہو جائے تو ہمارے ملک کے اندر نشے کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ادروائز جس طرح سے مسلمان نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے، ان کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے 42 ایچ ڈی ٹی وی۔ اللہ نے کے بعد